الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں نے بتلایا تھا یہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اس پہ انشاءاللہ العزیز آخری خطبہ ہوگا. اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہم نے کافی باتوں کو سنا، سیکھا، سمجھا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت انتہائی وسیع. اللہ کی رحمت کا جوڑ کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کا شمار کوئی نہیں. کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا. اللہ نے خود اعلان کیا ہوا میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مختلف مناظر اور مظاہر ہیں. ان میں سے ایک منظر یہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی اس میں اپنی رحمت کا ایک منظر بیان کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، جو نافرمانی والے کام کر بیٹھتے ہیں، جو گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں. مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس جملے پہ بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑا کچھ لکھا ہے اور بڑا ہی پیارا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں رب کی رحمت یہ ہے، رب کا پیار یہ ہے، رب کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق یہ ہے. اللہ رب العالمین نے باوجود ان کی نافرمانی کے، باوجود ان کے گناہوں کے، باوجود ان کے معاملات کے، اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹ کے مخاطب نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ان کو برا بھلا کہہ کے مخاطب نہیں کیا. اللہ رب العالمین کا پیار اور محبت یہ ہے، انداز یہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ، اللہ نے ان کو اپنے بندے کہہ کے مخاطب کیا. اس میں بڑی گہرائی ہے، اس میں بڑی باتیں ہیں. ہم انسانوں کا رویہ، چونکہ ہم انسان ہیں، ہماری معاملات، ہمارے صفات اللہ رب العالمین کے شان نشان ہم یعنی جو رب کی صفات ہیں، جو رب کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم انسان غلطی ہو جائے تو کسی بندے کو معاف کرنے پہ رضامند نہیں ہوتے. ساری زندگی کو بندہ ہمارے ساتھ احسان کرتا رہے، اچھائی کرتا رہے، بہترین سلوک کرتا رہے. کسی سے کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے ہمارا سارا پچھلا کھاتا کلیئر ہو جاتا ہے. ہم فوراً ماتھے پہ آنکھیں لے آتے ہیں، ہم فوراً بڑے بڑے عجیب رویے، بڑے بڑے معذرت کے ساتھ طبیعت کچھ ناساز ہے، میں آج کچھ زیادہ زور دے کے بات نہیں کر سکوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عجلتا. کوشش کیجیے گا بات کو تھوڑا سا جتنا لائٹلی سمجھا سکا، انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی وہ سمجھیں گے. انشاءاللہ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیے گا.
ہم انسانوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہوئے کہیں پہ تھوڑی سی خطا کر جائے نا، تھوڑی سی غلطی، اللہ کی قسم لوگ سگے ماں باپ کو نہیں معاف کرتے، لوگ سگے ہے سگے نہیں ہیں، لوگ سگے بہن بھائیوں کو نہیں معاف کرتے، لوگ سگے رشتہ داروں کو نہیں معاف کرتے، پچھلا سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں کہ ان کے مجھ پہ کیا کیا احسان ہے، ان کی میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، ان کا میرے ساتھ کیا کیا اس نے سلوک، جہاں اپنی مرضی منمانی، اپنے معاملات کے خلاف، اپنے مفادات کے خلاف ذرا سی بات ہوتی ہے ہم فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہے، اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ کا پیار یہ ہے، بندہ غلطیاں گناہ بھر کے لے کے آئے نا جتنے مرضی، رب کی طرف سے ڈانٹ نہیں، رب کی طرف سے دھتکار نہیں، رب کی طرف سے دھکے نہیں، پھر لفظ یہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید بولنے سارے نہیں ہونا۔ اللہ کی قسم غور کرے، فکر کرے، سمجھیں اس بات کو، اللہ کو کچھ ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ بولنے سارے اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری معافیاں مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم سارے کے سارے، واضح حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے کے سارے کائنات کے سب سے نیک انسان جیسے نیک ہو جائیں تو رب کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ اور ہم سارے کے سارے دنیا کے سب سے بدترین انسان جیسے اللہ نہ کرے برے بن جائیں تو رب کی بادشاہت میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ان کو کوئی فرق نہیں، وہ غنی ہے، وہ بادشاہ مالک ہے، ان کی ذات کو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے اچھے جب، لیکن ان کی رحمت یہ ہے، وہ یقین دلا رہے ہیں، وہ پیار کا احساس دلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کتنے ہی گناہ کر لو، کتنا ہی معاملہ خراب کر لو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم جتنے بھی گناہ کرو گے نا اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں، وہ معاف کرنے والی ذات۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی باتیں، ہمارا اس موضوع کے اوپر 2-4 دفعہ رمضان میں خصوصاً ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے تو بڑی تفصیلی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ میں آج رحمت کے حوالے سے بس تھوڑی سی باتیں، تھوڑے سے اشارے، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہوئی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، رمضان میں یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا نقشہ کھینچا، اللہ کی رحمت کتنی ہے، یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا، صحیح حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کر کے اس کو خیال آتا ہے اللہ سے معافی کا، اللہ سے توبہ کا، استغفار، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہر کسی کو گناہ کرنے کے بعد معافی کی توفیق نہیں ملتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا آپ دیکھیں گے ایسی جو گناہ پہ ڈٹے ہیں اور ڈٹے ہی جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑتے جا رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، بڑی دنیا ایسی ہے، گالیاں بک رہے ہیں تو بکتے جا رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، حرام کھا رہے ہیں تو کھاتے جا رہے ہیں، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کوئی غلط کاروبار میں ملوث ہے، ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دلوں کے اوپر موریں لگ چکی ہیں، کانوں پہ اسٹیمپیں لگ چکی ہیں، پردے پڑ چکے ہیں، آنکھوں پہ، کانوں پہ، نہیں سمجھ آتی، واپسی کی توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے ان کو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں کہ وہ واپس آئے، جس کو اللہ توفیق دے دینا، اللہ کی قسم یہ بھی رب کا بڑا انعام، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کسی کو غلطی گناہ کے بعد اس کے دل میں احساس زندہ رہنے دے۔ وہ ایک معروف شعر تھا نا، غالباً پتہ نہیں اقبال کا کہ یا کس کا، کسی شاعر کا، کہ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب بندے کو اپنے نقصان کا احساس ہی ختم ہو جائے نا، اصل نقصان یہ ہوتا ہے، جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہتا ہے نا، امید ہوتی ہے آپ پلٹیں گے، امید ہوتی ہے آپ آ جائیں گے، امید ہوتی ہے آپ خیر کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جب بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے نا، میں نہیں، یہ تو عادت بن گئی ہوئی ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو یار، وہ تو ویسے عادتاً شمار، گالیاں کیوں بکتے ہو یار، منہ پہ زبان پہ چڑھ گئی، نماز نہیں پڑھتے بھائی جب دل بس نہیں کرتا، ٹائم ہی نہیں نکلتا، قرآن کتنا عرصہ ہوا نہیں پڑھا، بس یہ مصروفیت ہے، تو اللہ کی قسم یہ سمجھا کریں، یہ دلوں پہ زنگ ہے، یہ دلوں پہ تالے ہیں، یہ دلوں پہ مہر ہیں، اللہ توفیق ہی نہیں دے رہے، اللہ پلٹ نہیں، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی طرف گناہ کے بعد وہ پلٹتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے، رب کی طرف آتا ہے اور آ کے اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو معاف، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ میرا بندہ آیا ہے، یہ کیا کر کے آیا؟ فرشتے کہتے ہیں نافرمانی کر کے، گناہ کا کام کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں اب چاہتا کیا ہے، کہتا کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں علم؟ بولیں، سارا کچھ علم ہے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ کیا چاہتا ہے یہ؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ یہ گناہ کی معافی مانگنے آئے، غلطی اس سے ہوئی تھی، گناہ اس سے ہوا تھا، چاہ رہا ہے مجھے معافی ہو جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں تم سب گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیوں؟ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے جو گناہ کے بعد بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کی ایک ذات ایسی ہے، اس کا رب ایسا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، غلطی ہو جائے بندہ اس سے معافی مانگے، وہ اس نے یقین کے ساتھ مانگا ہے نا، اس نے ایمان کے ساتھ مانگا، اس کا یقین تھا کہ میں معافی مانگوں گا تو رب معاف، یہ اس لیے ہے میں رب اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دوں گا، جاؤ گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصہ گزرتا ہے اس بندے سے پھر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر ہے ہی انسان خطاؤں کا پتلا، ہے ہی انسان غلطیوں کا پتلا، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر خیال آتا ہو یار معافی مانگی بھی تھی، پھر گناہ ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس پلٹتا ہے، پھر اللہ کے روبرو پیش ہوتا ہے، اللہ گناہ ہو گیا، توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، پھر آ گیا، اللہ معاف کر دیں، آپ معاف کر۔ اللہ فرشتوں کو پھر مخاطب کرتے ہیں یہ کیوں آیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اس سے پھر غلطی ہو گئی ہے، اچھا اب کیا چاہتا ہے؟ اللہ پھر معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں، یقین میں یہ بات شامل ہے اس کا رب ایسا ہے جو دوسری مرتبہ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے، کر سکتا ہے معاف۔ فرشتوں تم گواہ ہو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ فرمایا جب تیسری دفعہ غلطی ہوتی ہے، میں نے یہ بات آپ کو شاید پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے، ایک دفعہ غلطی دو، ہم وہی بات ہے انسان ہے نا، ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہاں اپروچ ہی نہیں ہے ہمارے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں تینوں اگے بھی معاف کیتا سی تینوں پھر معاف، تو تے عادت ہی بنا دی، تیرا تو معمول ہی بن گیا نا، تیری تو روٹین ہی بن گئی۔ اللہ کی قسم لوگوں کو تانے دینا، پتہ نہیں زندگی کب تک ہے ساتھ، یہ باتیں سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، لوگوں کو تانے دینا چھوڑ دیں، کسی کی غلطی دیکھیں، کسی کا گناہ دیکھیں اور اس کو واپس پلٹتا دیکھیں نا تو اس کو تانا دیں، اور ڈاں فلانا ٹمکانا ہوتا سی، آج کل صوفی بنیا پھردا، آج کل حاجی ہو گیا، او بھائی اس کا اور رب کا معاملہ، تم کون ہوتے ہو بیچ میں ٹانگیں اڑانے والے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ کسی بندے کو نماز نہ پڑھتا دیکھ کے اگر کسی دن نماز پڑھتا دیکھ لیتا ہوں تانے مارنے شروع کر دیتے ہوں، اچھا جی بڑے گل ہے، مرن لگے ہو تو نمازاں یاد آ گئی ہیں، مرن لگے توبہ یاد آ گئی، مرن لگے معافی یاد آ گئی، ساری زندگی پتہ نہیں سی ہوں اینو خیال آ گیا، ہوں صوفی بن گئے۔ او بھائی تمہارا معاملہ اس کا اور رب کا معاملہ، رب جانے وہ جانے، تم کون ہوتے ہو کہنے؟ اللہ اکبر، باتیں بڑی ذہن میں ہیں میرے، بڑے معاملے میرے ذہن میں ہیں۔ اللہ اکبر، اشارہ کرو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تاریخ کی، مسلمانوں کی تاریخ کی متنازع ترین شخصیت گنا جاتا ہے حجاج بن یوسف کو، میں نے بتایا میں پہلے بتایا میں بھائی جان، میں نے آپ کو بتایا تاریخ کی متنازع ترین شخصیت ہے، جب مرنے لگا تھا نا اس نے ایک صحابہ کرام کو شہید کروایا ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر کا قاتل تھا یہ حجاج بن یوسف، اور آج میرے اور آپ کے سامنے یہ قرآن کریم پہ جو اعراب لگے ہوتے ہیں نا، یہ اوپر زبر زیر پیش، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہوئے ہیں، کتنی بڑی نیکی ہے اس کی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر یہ نہ لگے ہو میں اور آپ قرآن سے ہی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہمیں قرآن کے اوپر اعراب نہ لگے ہو تو ہمیں پتہ ہوگا کہ زبر کہاں پہ آتی ہے، زیر، کیوں بھائی جان؟ ہم پہچان سکتے ہیں کہ زبر کہاں پہ آتی ہے، زیر کا؟ بڑے بڑے عالم نہیں پہچان سکتے، یہ تو وہ جو ڈگری ہولڈر ہو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اعراب نہ ہو تو اعراب کیسے؟ تو یہ کس کا کارنامہ ہے؟ حجاج بن یوسف، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، ایک طرف سے حبا کا قاتل ہے، دوسری طرف اتنی بڑی نیکی کر کے، متنازع ترین شخصیت، متنازع ترین شخصیت، نیکیاں تھیں تو مجھے اور آپ کو آج تک کی تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے، ایک صرف عورت تھی اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں تھی ہوئی، کوئی بدکاری نہیں تھی ہوئی، صرف مال چھینا تھا اور قید کیا تھا،
جب سندھ کے اوپر اس نے حملہ کروایا تھا، صرف مال چھینا تھا، تو اس نے نا خط لکھا تھا اس کو جا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 راتیں یہ سویا نہیں تھا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. کہتا تھا مجھے نیند نہیں آتی. میرے الیکسن لقمان، وہ مسلمانوں کی عورت کافروں کی قید میں اور ہم کھانے گائیں. سمجھ آئی ہے بات؟ کتنی عجیب ہے نا. ڈیول نیچر اس کو کہتے ہیں، ڈیول پرسنالٹی کہتے ہیں، ڈبل مائنڈ. یعنی ایک طرف نیکی ہے تو نیکی کا. کہتا تھا مسلمانوں کی ایک عورت کافروں کی قید میں اور ہم کھانے کھائیں. مجھ سے نہیں کھانا ہضم ہوتا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میں کیسے سو جاؤں. میری بہن مسلمانوں کی، وہ کافروں کی. اور دوسری طرف سیاسی اختلاف ہے، اس کا بڑے بندے سے نے شہید کروائے. جب مرنے لگا نا، امام حسن بصری کا دور تھا، وہ مرنے لگا تو لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس کی حالت بہت بگڑ گئی ہوئی تھی، تو لوگوں سے پوچھتا تھا اللہ اکبر، لوگوں سے سوال کرتا میرے متعلق تمہاری کیا رہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے. لوگ اس کے منہ پہ، اب وہی بات ہے، شیر بوڑھا ہو گیا تو جنگل کے درندے اس کو گھسیٹتے پھرتے. لوگ اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اچھا تو کہہ رہا تجھے رب معاف کر دے اپنے کرتوت. تجھے لوگ اس کے منہ پہ کہتے تھے تجھے اپنے کرتوت یاد ہے، تجھے اپنی حرکتیں یاد ہیں، تو نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، تو کہتا تجھے معافی مل جائے، تجھے کون. اللہ اکبر. اس کے دربان کہا کرتے تھے جب لوگ نکلتے تھے نا اس کے حجرے سے، تو یہ چیخیں مار مار کے روتا تھا، کہتا تھا اللہ لوگ مجھے تجھ سے نا امید کرتے ہیں، میں نا امید نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ حجاج کو معاف نہیں کرے گا، اللہ حجاج تجھ سے نا امید نہیں ہوا، میری امید برقرار. لوگ جو کہتے ہیں کہتے ہیں. لوگ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، تو نے معاف کرنا. اللہ میری امید برقرار ہے، میرا معاملہ تجھ سے برقرار. اسی عالم میں اس کو موت آ گئی. اس کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، اللہ میری امید تیرے ساتھ برقرار ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے گا، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں. میں جب فوت ہو گیا، اللہ اکبر، تو اس وقت کے امام تھے بہت بڑے، حسن بصری رحمہ اللہ. ان کو کسی نے جا کے بتایا، کہا آخری الفاظ کیا، آخری لمحات کیسے تھے اس کے. بتایا کہ جی لوگ اس کو نا امید کرتے تھے، لوگ اس کو تانے مارتے تھے، اور وہ یہ جملے کہتا تھا، میں لا تقنطوا من رحمت، میں اللہ کی رحمت سے. کہا اچھا واقعی مرتے وقت ایسے کہتا تھا، واقعی اس کا اتنا ایمان تھا. انہوں نے کہا پھر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اس کو معاف کر دیں گے. وقت کے امام نے فتویٰ دیا، کہا میں امید کرتا ہوں اگر وہ اتنے اچھے گمان پہ مرا ہے نا، اگر وہ اتنے اچھے یقین پہ مرا ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ اس کو معاف کر دیں گے. لا تقنطوا من رحمت، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ خود نہ امید ہو نہ لوگوں کو تانے دے. میں حدیث سنا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو آ کے کہتا ہے اللہ ایک دفعہ بھی گناہ ہوا آپ نے تب بھی معاف کیا ہوگا، اللہ پھر گناہ ہوا آپ نے پھر معاف، اللہ پھر غلطی ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا. اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ کیوں آیا ہے، اللہ گناہ ہو گیا اور گناہ کی معافی مانگ. فرشتوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایمان یہ ہے، اس کا یقین یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے، اس کا رب ایسا ہے جو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بھی گناہ ہو جائے تو تب بھی معاف کر دیتا ہے. میں اس کا یقین نہیں ٹوٹنے دوں گا، میں اس کا گمان نہیں ٹوٹنے دوں گا. فرشتوں تم سارے کے سارے گواہ بن جاؤ، آج کے بعد یہ بندہ جتنی دفعہ بھی غلطی کر کے میں رب نے اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا. یہ اس کے یقین کا، یہ اس کے ایمان کا نتیجہ. یہ جب بھی غلطی کر کے آئے گا اور معافی مانگے گا نا، فرشتوں تم گواہ ہو میں رب نے اس کو معاف کر دیا ہوا. یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی رحمت. اور میں نے پھر اس حوالے سے آپ کو پہلے شاید بتایا، رحمت پتہ ہے کیا ہے؟ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات، بڑے بڑے آسان ان کے اوپر گناہ. قرآن کریم احادیث مبارکہ بھرے پڑے اس موضوع کے حوالے سے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر. اللہ کی قسم یہ کہنے کے الفاظ ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اتنے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں. صرف سمجھانے کے لیے بات، زمین و آسمان کے خلا کے، کہاں پہ آسمان ہے، کوئی سوچ سکتا ہو اس کی بلندی کا؟ بولیں تو اتنے گناہ ہو کہ ساری زمین سے سارے آسمان تک گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی سے تو زندگی ہے، اتنے گناہ کون کر سکتا ہے؟ پھر بھی سمجھانے کے لیے بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کے خلا کے برابر بندہ گناہ کر کے آئے نا تو آ کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بندے تو نے مجھ سے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ
بندہ تو نے مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لی ہے تو زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے کے آئے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی اتنے گناہ لے کے آیا تو، اور میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ پھر حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر، کتنے بولے؟ پتہ سمندر کی جھاگ کیا ہوتی ہے؟ ہماری جو زمین ہے اس کا 1/4 حصہ صرف خشکی ہے، 3 حصے پانی، یعنی پوری جو ہماری کائنات ہے اس کو اگر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں نا، 1 حصہ خشکی ہے، 3 حصے سمندر ہے۔ پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں غالباً 192 کہتے ہیں، یا شاید اسے زیادہ پتہ نہیں 256 ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے ممالک ہیں نا ان سب کی زمین کو جمع کر لی جائے نا تو وہ 1/4 حصہ بنتے، باقی 3 حصے سمندر ہی سمندر ہے، 3 حصے سمندر ہے۔ اس سمندر کی اب کتنی جھاگ ہے، کو تصور کر سکتا ہے؟ کو مان ایک نہر، ایک دریا، اور ایک ہمارے علاقے سے جو کو گزر، اس کی نہیں ہمیں جھاگ کا پتہ چل سکتا، تو ساری دنیا کے سمندروں کی جھاگ، اس کا کوئی تصور کیسے کر سکتا؟ حدیث کے الفاظ ہیں سمندروں کی جھاگ کے برابر بندہ گناہ لے کے آئے نا اور آ کے صرف مکھی کے سر جتنا آنسو بہا دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیسے بھی حالات ہوں، کتنا بھی معاملہ، کبھی بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ نہیں کہنا کہ نہیں رب کی رحمت اب نہیں، میرے اور آپ کی سوچ اور وسعت سے بہت اوپر کا معاملہ، بہت الگ معاملہ، جو بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، جن بھی حالات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے جہاں بھی ہوگے، جس حال میں بھی ہوگے، میں رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف۔ آخری بات، اور پھر انشاءاللہ بات مکمل، بات ختم۔ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے، اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ نے بڑے بڑے چھوٹے کاموں پہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جنت قیمتی ترین، آخرت کا سب سے قیمتی خزانہ جنت ہی ہے نا۔ جس بندے کو جنت مل گئی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو جنت عطا فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے اعز و اقربا کو، سب مسلمانوں کو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے نا، جس نے جنت کو پا لیا اور سارا کچھ مل گیا نا، اتنی قیمتی جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ نے جب دکھایا معاملہ تو پوچھا کہ وہ فرشتوں نے دیکھا تو پوچھا، سوال کیا، اگر لوگوں کو اس کی نعمتوں کا پتہ چل جائے تو کوئی بندہ گناہ کے قریب جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اتنی قیمتی جنت کو کون چھوڑے؟ وہ قیمتی ترین جنت اللہ نے بڑے بڑے چھوٹے معاملات پہ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ گزر رہا تھا، راستے میں چلتے اس نے نا راستے میں ایک ٹہنی پڑی دیکھی جس کے اوپر کانٹے تھے۔ میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی ہوگی انشاءاللہ، یہ آپ نے سنی پڑی ہوگی۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک ٹہنی دیکھی جس کے اوپر کانٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس ٹہنی کو اٹھایا اور سائیڈ پہ رکھ دیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنی کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، کتنی کو ایزا، یا اس نے کتنی کو محنت کی، صرف سوچ اچھی تھی نا، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو نقصان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ ہے رب کی رحمت کے نہیں؟ ایک سوچ ہے، ایک پیغام ہے یہ، اصل میں اس کے پیچھے بڑی گہری بات ہے۔ کوشش کیا کریں آپ کی وجہ سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے بھی، اپنے جملوں سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچایا کریں، اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے نا، وہ رب کا بڑا محبوب ہوتا ہے، چاہے آسانی چھوٹی ہو، چھوٹا سا کام ہے نا، ٹہنی اٹھا کے سائڈ پر رکھ دینا، اللہ کو یہ کام بڑا پسند ہے۔ جو لوگوں کے لیے آسانی، چھوٹی سی ٹہنی اٹھا کے اس نے سائڈ پر رکھ، اللہ نے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ وہ بدکار عورت، معروف واقعہ، بدکار عورت آئی، آتے ہوئے اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا جانور کا بچہ، بعض نے کہا کتے کا بچہ تھا، وہ پانی کے لیے ترس رہا تھا، اتری، اس نے اپنے موزے کے اندر، جوتے کے اندر اس نے پانی نکال کے اس کو ڈالا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ کیسی نہیں کی، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے، اللہ کا یہ نا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دن میں کتنی دفعہ ہم وضو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اختیار ہے نا،
کر سکتے ہیں. 8 دفعہ جب وضو کر کے آوے تو ہر دفعہ آپ کے لیے جنت کے 8 ہے انعام کے نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پھر وہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھے، فرمایا جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، جنت اس کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان سنے، اذان کے کلمات سنے، مؤذن جو اذان، میں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں جمعہ کی جب اذان خاص ہو بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے بھی اپنے دفاتر میں عام دن میں بھی اذان جب سنتے ہیں نا، جس مسجد میں خصوصاً آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو جو قریبی مسجد، اس کی اذان کا جواب ضرور دیا کریں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا، اللہ رب العالمین جیسے جیسے وہ کہتا رہا ویسے ویسے اس نے کہا وجبت له الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے پہ جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. آسان عمل ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ترین کام. جنت ملتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جنت ملتی ہے چھوٹے چھوٹے. تو یہ اللہ کی رحمت کا منظر ہے، یہ اللہ کی رحمت کا منظر ہے. کوشش کریں ان اعمال کو اپنائیں جن اعمال پہ جنت کے وانے ہیں، کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 مرتبہ دن میں کوئی بندہ، آخری بات اور پھر بات مکمل انشاءاللہ، کوئی بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا نا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم، یہ اردو میں اللہ جنت عطا فرما، اللہ جنت عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ یہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس نے تجھ سے مجھے طلب کیا ہے، اس نے میرا سوال، اللہ اس سے جنت دے دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت نے سفارش کی، اس نے 3 دفعہ سوال کیا، اس کو جنت دے دو. 3 دفعہ جو جنت کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو جنت دے دیتے. کرتے ہی نہیں، توفیق ہی نہیں. کوشش کریں معاملات کو اپنائیں جن باتوں میں اللہ نے بڑے بڑے چھوٹے ہی کام، چھوٹے معاملات اللہ نے ان کے اوپر جنت کا انعام رکھا ہے، ان معاملات کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا مالک جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رحمتوں کا ہم سب پہ نزول فرمائے، جو زندہ ہیں ان پہ بھی، جو فوت ہو چکے ہیں ان پہ بھی، اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے آخری 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. اللہ نے خود قرآن کریم میں اس بات کی دعوت دی ہے جو اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ کس قدر بھی گناہوں کی حالت میں ہو، کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لہٰذا اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، امید کا دامن نہیں چھوڑنا، معافی مانگتے رہنا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والے. ایک بات اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی جو آخرت کی نعمت ہے وہ جنت ہے. اللہ نے اس جنت کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں رکھا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلے وہ جنت انعام کے طور پہ ملتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے ان کاموں کو اپنانا، ان معاملات کو اپنا معمول بنانا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین سے دعا مالک مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کا، اپنے سارے انعامات کا، اپنی ساری نعمتوں کا پورا حصہ عطا فرمائے. ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. میری طبیعت بھی کافی ناساز تھی، بڑی مشکل سے پہنچ سکا ہوں، دعا کیجیے گا اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. جتنے بیمار، میرا ایک بھانجا کل رات سے بیمار ICU میں لاہور میں داخل ہے، فائز نام ہے اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ اس کو مکمل شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں. ہماری مسجد کے نماز عبدالرزاق صاحب 13 دن سے سسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کریں. میرے تایا جی قسیم بٹ صاحب حافظ اللہ، ان کے دوست ناصر صاحب وہ بیمار ہیں، وہ بھی ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں. جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. قاری صاحب محترم کی طرف سے اعلان ہے، ان کے عزیز محمد شاکر محمد عارف کی، ان کی والدہ محترمہ وہ وفات پا گئی، ان کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات میں جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے. ایک اعلان ہے، اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز میرا جو جمعہ ہے جامعہ مسجد اہل حدیث منشی حبیب اللہ ٹبہ ککے زیاں، اگلا جمعہ انشاءاللہ میں وہاں پہ پڑھاؤں گا. جامعہ مسجد اہل حدیث منشی حبیب اللہ ٹبہ ککے زیاں، اگلا جمعہ وہاں پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز.
اور اس کے بعد اس سے اگلے دن بروز ہفتہ بعد نماز عشاء وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، دوسری سالانہ ماشاء اللہ عظیم الشان کانفرنس ہے، کافی بڑے بڑے علماء، غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب حفظہ اللہ، سید سلطان شاہ نقوی صاحب، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، قاری بنی امین احمد، بڑے بڑے جید علماء وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ساتھی لازمی شرکت کیجیے گا، پروگرام کو کامیاب کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے، جتنے مقروض اللہ ان کے قرض اتارنے کے بہترین صورت پیدا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اللہ رحم والا معاملہ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، بہترین فیصلے فرمائے، ہمارے حق میں، ہمارے ملک کے حق میں، ہماری عوام کے حق میں اللہ بہترین فیصلے فرمائے، جو جائز خواہشات نیک تمنا اللہ سب پوری فرمائے، سب برے معاملات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔